السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقاص چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ آف پاکستان۔ جی ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد رمضان، جو کہ انہوں نے گڑ بنانے کے پیشے کو ایک مشغلے کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی کوئی اپنی زمین نہیں ہے، یہ زمینداروں سے گنا خرید کر ایک روڈ کے کنارے پر انہوں نے اسٹال لگا کر اپنا جو ہے گڑ بنانے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ میں یہ کام دل کے سکون کے لیے کرتا ہوں اور میں اس سے کوئی زیادہ منافع حاصل نہیں کرتا، میرا جو گڑ ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ آئیے مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا بابا جی، آپ یہ بتائیں، آپ نے گڑ بنانے کا جو کام کر رہے ہیں یہ آپ نے کیوں شروع کیا، حالانکہ آپ کی اپنی زمین وغیرہ بھی نہیں ہے؟ یہ میرے بابا دادا کی ہے، وراثت کا کام ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے یہاں سے کتنا کما لیتے ہیں، جو آپ کتنا گڑ سیل کرتے ہیں؟ ہم شکر اللہ الحمدللہ اپنے گھر کا خرچ چلا لیتے ہیں۔ تو جو آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کا گڑ جو خالص ہے، خالص اور ناخالص گڑ کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو یہ پوچھتا ہے۔ خالص میں جو رنگ کا کم رہتا ہے، تو جو ناقص ہوتا ہے اس میں کیمیکل ڈالتا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے بابا جی کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ جو ناقص گڑ ہے اس میں کیمیکل ہوتا ہے، یہ جو یہاں گڑ بنا رہے ہیں یہ کیمیکل سے پاک ہے اور یہ صحت کے لیے مفید ہے، لیکن جو گڑ یہ عوام بازار سے لے کے کھاتی ہے وہ صحت کے لیے مضر صحت ہوتا ہے، صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا بابا جی، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ اتنا بہت کم یہاں سے کما رہے ہیں، آپ نے مارکیٹ سے ریٹ کی جو ہے نا کم رکھا ہوا ہے، تو آپ ریٹ زیادہ بھی رکھ سکتے تھے، آپ نے ریٹ زیادہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ میرا شوق ہے کہ ہر بندے کو اچھا گڑ ملے۔ جی ناظرین، یہی سچے پاکستانی ہے، یہی پاکستان کا ٹیلنٹ ہے، تو اس وقت بھی عوام کو خالص اشیاء فراہم کرنے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان وقاص چوہان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی